روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیر منگل بدھ کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اتنے اچھے اور متنوع موضوعات ہوتے ہیں کہ جسے ناظرین میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ بطور خاص یہ جو پروگرام ہے روشنی، اس کے جو موضوعات ہیں بہت متنوع ہونے کے سبب لوگوں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں، بہت سبق آموز ہوتے ہیں، اور ہماری کردار سازی کے حوالے سے اور سیرت کو بہتر بنانے کے لیے، ہم اپنے اعمال و افعال کو بہتر بنانے کے لیے جتنے موضوعات اس میں شامل کرتے ہیں اس کی اثر انگیزی نظر آتی ہے۔ آج موضوع جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، یعنی ایمان بالقدر جسے کہا جائے۔ آج اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جسے اگر پیش نظر رکھا جائے تو ہمارے اعمال کی بھی تطہیر ہو جاتی ہے، ہمارے افعال کی بھی تطہیر ہو جاتی ہے۔ اور یوم آخرت پر جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا کہ ہم یوں تو پڑھتے ہیں مالک یوم الدین جب سورہ فاتحہ میں، تو مالک سے تو مراد سمجھتے ہیں یوم الدین کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں یوم الدین کیا ہے، وہ آخرت کا جو دین ہے جس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے ابتداً۔ اچھا، پھر پورے قرآن میں اگر آپ دیکھیں، پورے الف لام میم سے والناس تک آپ دیکھیں تو مختلف مقامات پر یوم آخرت کا، اس کی ہولناکیوں کا، دوزخ کی ہولناکیوں کا، اور عذاب کا اور وعیدوں، ہر چیز مل جاتی ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطبین کو مخاطب فرمایا، اس میں یہ بھی فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرو، اور ان لوگوں کو جو خودنمائی بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ ان کے خودنمائی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی بندے کو۔ اور ایک اور چیز جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جن کا ذکر عباد الرحمن کی صورت میں فرمایا، جن کی خصوصیات بھی عباد الرحمن کی خصوصیات کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ اور بندے وہی عباد الرحمن کہلائیں گے کہ جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال و افعال کو درست رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور یوم الدین میں جو مخاطب ہے وہ ظالم بھی ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ یعنی کہ اپنی سزا پائیں گے، اور مظلوم کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے صبر کی جزا پائیں گے۔ بہت سارے عنوانات ہیں اس حوالے سے، لیکن آج موضوع بڑا کمپیکٹ ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمارے علماء حضرات بہت زیادہ خطابات فرماتے ہیں، بہت سی تحریریں موجود ہیں، لیکن آج کا موضوع بہت اہم اس لیے حوالے سے ہے کہ آپ کے ذہن میں آخرت کے حوالے سے بہت سے سوالات ہوں گے، پل صراط کیا ہے، پھر یوم الدین کے حوالے سے اور بہت سی ایسی چیزیں۔ آج کا موضوع دیکھیں اور آج کے موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی یادداشت کو بالکل توانا رکھتے ہوئے سنیں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں بھی رہے اور آپ کے اعمال و افعال پر بھی اس کا اثر ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پینلسٹ میں ممتاز و معروف شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں کہ جو ہمارے موضوعات پر کلام فرماتے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور اسپریچول اسکالر اور ایک قدیم خانقاہ قادریہ خانقاہ کے سجادہ نشین ماشاءاللہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، پل صراط سے متعلق یہ بہت سے اس میں سوالات کا ٹائٹل ایسا، میں تو بہت سلام پیش کرتا ہوں ہمارے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو، پل صراط کے حوالے سے فرمائیے گا اس سے متعلق کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں جتنی ہیں وہ تو ہیں، لیکن علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو صحیح طور پر اس کو وضاحت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی بالکل، بہت ہی زبردست یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوالات ہیں، موضوع ہے۔ اسے تعبیر کیا جاتا ہے والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، ٹھیک ہے نا، دوبارہ زندگی، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک۔
اور یہ جو بنیادی عقائد ہے نا، بنیادی جو دین اسلام جسے کہتے ہیں، بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، بے شک اس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ نہیں۔ اچھا، اب کفار کا بھی یہی اعتراض تھا نا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ کیسے جمع کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں اس کے بنانے پر۔ بے شک۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا نا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، مٹی ہونے کے بعد ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ فرمائے کیا گا؟ بات، کیا بات، تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے کس نے بنایا تھا؟ ہائے ہائے، کیا صحیح نا؟ تو یہ نوٹ کرنا چاہیے، پہلے بنانا مشکل ہے۔ بے شک، جب میرے رب کے لیے پہلے بنانا مشکل نہیں تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تو یہ بالکل حق کے عقیدہ۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو پل صراط یہ جہنم کے اوپر ایک برج کہہ لیجیے، اچھا، ایک برج ہے، ایک پل ہے، اور یہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کیا بات، کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا، اور یہ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا ہے۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو برج ہے نا، یہ عام برج کی طرح نہیں ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ یہ تیز دھار والا ہے۔ اس سے گزرنا ہے، جی جی جی، اللہ، اس سے گزرنا ہے، اللہ، اور ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اوئے، اچھا، کچھ لوگ اس پر سے گزریں گے جسے کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے کی طرح، اچھا، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اللہ، بعض لوگ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اوہ، اور بعض لوگ بہترین اور اچھی سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، کیا بات، کیا جیسے بات، گھوڑوں کی، اونٹوں کی سواریاں ہوتی ہیں، اس طرح گزریں گے، اور ان کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ سلم سلم رب سلم رب سلم، اے میرے رب ان پر سلامتی فرما، ان پر سلامتی فرما۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یعنی بعض مسلمان نجات پا لیں گے، بعض مسلمان زخمی ہوں گے، بعض اوندھے منہ گریں، اور بعض منہ کے بل کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس صدمے سے دوچار ہوں گے، کیونکہ یہ برج ایسا ہے کہ اس پر لوہے کے کنڈے وغیرہ ہوں گے، کانٹے ہوں گے، اور جہنم سے کہا جائے گا کہ اپنے اصحاب کو پکڑ، حدیث پاک میں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا جہنم ان کو پہچانتی ہوگی؟ فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کو پہچانتے ہو تو جہنم اپنے اصحاب کو بھی پہچانتی ہوگی، وہ پکڑا جائے گا، اور وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، مومنین ہوں گے، تو میں نے ان کے گزرنے کی کیفیت آپ کو بتا دی۔ قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اس دن ہم متقین کو جمع کریں گے، وہ وفود کی سواریوں کی صورت میں ہوں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرمین کو ہانک، یعنی جس طرح ہانک کر انہیں جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اچھا، اب یہ پل صراط جو ہے نا، حدیث پاک کے مطابق ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ سخت نہیں ہوگا، بلکہ جو مسلمان ہوں گے ان کے لیے بہترین وادی کی طرح ہوگا، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، یعنی اس کے مناظر سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں گزار لیا جائے گا۔ اچھا، مسلمانوں کی بھی کیٹیگریز ہوں گی؟ جی، کیٹیگریز ہوں اس کے حوالے سے گی، جی کیٹیگریز ہوں گی۔ میں نے کہا نا کہ بعض جو ہے پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، اور بعض یعنی اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے بمشکل اسے پار کریں گے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص گھسیٹتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے نا یہ پل پار کرے گا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ بڑی مشکل سے، تو فرمایا کہ یہ پل صراط تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تیرے اعمال نے تیرے لیے مشکل بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں یہاں پر یہ بھی بات عرض کروں گا کہ دنیا میں جو صراط مستقیم پر چلے گا، اور یہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں، بے شک، ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو دنیا میں جس نے صراط مستقیم پر چلنے میں وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے پورے صراط آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو درود شریف پڑھتا ہوگا، پورے صراط اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ قربانی کے باب میں آپ نے پڑھا ہوگا سمنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم، کہ فربہ قربانیاں کیا کرو کہ یہ پورے صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے طریقوں کو پسند کرے گا، اس طریقے پر رہے گا، تو وہ بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ کیا کہنے، بڑے شرح و بسط کے ساتھ
مفتی صاحب نے جو ہے یہ جو پل صراط ہے اس کے حوالے سے جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بہت اچھے اس تصور کو واضح کیا کہ آیا پل صراط ہے کیا، اس سے معنی مراد کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جناب ایک پل ہے اور پل پہ سے گزر جائیں گے ہم، جسے برج کہا گیا، تو اس پل سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور آسان ان لوگوں کے لیے، مشکل ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو اعمال کے ذریعے اپنے اہدنا الصراط المستقیم کی جانب نہیں رہے اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے رہے یا اس کے حوالے سے بیداری نہیں رکھے۔ اچھا، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اور ایک بہت اہم سوال ہے آج کے موضوع پر میں صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا۔ ایمان بالآخرت موضوع بہت سنجیدہ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ سننے والا اور سمجھنے والا، یاد رکھنے والا موضوع ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ صرف موضوع نہیں ہے اور کتابی موضوع نہیں ہے کہ جناب کتاب میں پڑھا آپ نے درگزر کر دیا، یہ ہماری زندگی کا ایک سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک طریقے ہماری لائن آف ڈائریکشن ہے اس میں موجود، جس کو بہت اچھے انداز میں پہلے سوال کے جواب میں مفتی صاحب نے قبلہ نے پل صراط کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ اب یوم الدین، جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں اور سرنامہ کلام میں بھی جسے شامل کیا، یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یوم الدین سے کیا مراد ہے اور اس کی تفصیلات میں چاہتا ہوں کس طرح ذکر ہوئی ہیں، مجھے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ یوم الدین جیسا کہ ابھی ذکر چل ہی رہا ہے جی کہ ہمارے دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر کفر اور ایمان کا مدار ہے، ماننے والا ایمان پر ہے اور اس کا نہ ماننے والا کفر پر ہے، تو یعنی کہ بنیادی عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ ہے یوم الدین۔ اور یوم الدین سے مراد یہ ہے کہ بدلے کا دن، جزا کا دن یا سزا کا دن، کیونکہ جزا میں تو آپ عموماً اچھی نسبت رکھتے ہیں کہ کسی اچھے کام کا صلہ دیا جائے، اور سزا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو گرفت ہو رہی ہو اس کو ہم سزا کہتے ہیں۔ وہ دونوں معاملات جو ہیں وہ یوم الدین سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ترتیب کے حوالے سے قرآن کی پہلی سورہ ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مالک یوم الدین کا لفظ ہے باقاعدہ، اور اس وقت اس دن ہر قسم کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ جی اس دنیا میں کوئی اور مالک ہے، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ملکیت مجازی رکھی ہوئی ہے، تو کسی کو کسی گاڑی کا مالک بنا دیا، کسی جائیداد کا مالک بنا دیا، اور وہ اس وقت اس پر اپنا تصرف رکھتا ہے۔ لیکن وہ جو یوم الدین جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ملکیت اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے پکڑ لے، اور جس کو چاہے کچھ سزا دے کر چھوڑ دے، اور جس کو چاہے پوری طرح پکڑ لے، گرفت فرما دے۔ تو ہر قسم کا اختیار کلی مکمل اللہ کے پاس ہے، اس لیے مالک یوم الدین اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یوم الدین میں یہ ہے کہ اس دن کہ جو قیامت قائم ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوم الدین، یعنی کہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد پہلے سور میں تو سارے مردے جو زندہ ہیں وہ سب فوت ہو جائیں گے، ہر چیز، پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دن جو ہے اس کو آپ یوم الدین کو یوم البعث بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنے کا دن، اور یوم الدین بھی کہتے ہیں۔ تو اس دن ہر قسم کی حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ، اچھا، پھر وہ حساب و کتاب صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کا بھی ہے۔ حدیث پاک میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ دار جانور نے بے سینگ کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بے سینگ والے کو سینگ عطا فرمائے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے۔ وہ یوم الدین میں یہ ہوگا کہ چونکہ دنیا میں سینگ نہیں تھے تو سینگ والے نے اس کو سینگ مارا، اب قیامت میں یعنی یوم الدین جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ سینگ عطا فرما دے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو اس طریقے سے انسانوں کا کس درجے میں حساب ہوگا؟ تو انسانوں کا یہ سوچنے کا مقام، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر اس میں کافر بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، ہر طریقے کا حساب و کتاب وہ یوم الدین جو کہلاتا ہے اس میں ہوگا۔ پھر اس میں اب ایک مسئلہ اور ہے کہ چونکہ ہم بحیثیت مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھنے والے ہیں،
اور امید بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رکھنے والے بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کے لیے وہاں پر ایک آسرا رکھے گا، ایک سہولت رکھے گا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بخشش کا سہارا ہمیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اگرچہ وہ دن ایسا ہے کہ بدلے کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے، لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب و محبوب کے امتی ہونے کی بنا پر، کلمہ گو ہونے کی بنا پر ہم سے وہ مواخذہ نہیں فرمائے گا جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایک تسلی دے گا اور ہمیں اللہ تعالی بخشے گا حضور کے صدقے میں۔ ورنہ یوم الدین سے مراد یہی ہے کہ، اور قرآن پاک میں سورہ الانفطار میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنا، ایک ہے سمجھنا۔ اب پڑھنے کو تو بہت سے لوگ بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، اصل ہے شعور کے ساتھ پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا۔ تو یوم الدین کو ہم لوگ رات دن پڑھتے رہتے ہیں، جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ مالک یوم الدین تو ضرور پڑھتا ہے، مگر یوم الدین کا اگر صحیح طور سے نقشہ ہمارے سامنے پیش نظر ہو تو ہم پر تو لرزہ طاری ہو جائے کہ یوم الدین ایسا دن ہوگا کہ جس میں ہماری گرفت ہوگی اور ہم سے حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، پھر حقوق اللہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا یوم الدین میں، اور حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حقوق اللہ میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جہاں گداز پوت اولی پرسش نماز پوت، کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق خون کا حساب کیا جائے گا کہ تم نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ جو یوم الدین ہے، اس سے مراد جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ اس دن یہ سوال اور یہ جواب، یہ حساب، یہ کتاب یہ کیا جائے گا۔ کیا بات، یوم جزا و سزا، یوم جزا و سزا، یوم جزا و سزا پر بات ہو رہی ہے، بہت دا ڈے آف ججمنٹ جسے کہا جائے، یا بہت ایک ذرا سی پیشی تو ہو جائے آپ کی چھوٹی سی عدالت میں، لگ پتہ جاتا ہے انسان کو کہ مجھے پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے اس پر جواب دینا ہے، تو وہ مالک یوم الدین حساب لے گا، اور وہاں ہمارے اعمال و افعال کا حساب ہوگا، حقوق اللہ کے تناظر میں بھی، حقوق العباد کے تناظر میں بھی۔ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، جتنی زندگی اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایک دن ضرور آنا ہے کہ جس دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال و افعال کا جواب دینا ہے کہ کیوں کیا۔ تمام اختیارات دیے، لیکن اس کے باوجود تمام احکامات بھی دے دیے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اب ہم جاننا چاہیں گے کہ آخرت سے متعلق میزان کا جو تصور ہے، میزان، مقیاس، پیمانہ، یہ کچھ بھی آپ اس کو میجر، جو بھی آپ اس کو کہیں، وہ ایک لفظ ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی ترازو، تو اس کے حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یوم الدین کے بارے میں بیان فرمایا۔ اچھا، جو آپ نے میزان، اچھا یہ اب سارا ان کا تعلق ایمان بالآخرت سے، بالکل بالکل، یہ سارے معاملات پل صراط کا بھی، یوم الدین کا بھی، اور میزان جی کا بھی، بالکل بالکل۔ اچھا، میزان جو ہے جسے ہم ترازو بھی کہتے ہیں، اور جہاں پر بھی عدل کا نام آئے گا نا، عدل و انصاف کا، تو وہاں پر میزان کا تصور ضرور پیمانہ آ جائے گا، ترازو کا تصور ضرور آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اگر ترازو ہو، کوئی کم تولے، کوئی زیادہ تولے، کوئی چیزیں کم کر کے دے، یا کہیں پر فیصلہ کرنے میں بھی ترازو کے دونوں پلڑے آگے پیچھے ہو جائیں، ہو سکتا ہے، وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اللہ رب العالمین چونکہ عادل ہے، بے شک اس کا ایک نام نامی بھی ہے، اس سے بڑھ کر عادل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پھر پوچھ گچھ کی جائے کہ انسان جو یہاں پر نیکیاں کرتا ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے، اور کوئی وہ گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کے اعتبار سے ہو، چاہے حقوق العباد کے اعتبار سے ہو، تو اس کو بھی سامنے لایا جائے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس طرف باقاعدہ بیان فرمایا کہ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ بالکل صحیح قائم ہوگا اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، فرمایا کہ وزن یعنی جو ترازو ہے نا، یہ اس دن حق ہے بالکل، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
کہ فرمایا کہ فمن ثقلت موازین، جس کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور من خفت موازین فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس نے جو کیا ہے وہ سامنے آئے گا۔ اچھا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نا وہ سامنے لائے گا اور اس کے بہا پر مغفرت فرما دے گا۔ کیا بات، جیسے قرآن کریم میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی والا عمل کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی سامنے آئے گا۔ بلکہ یہاں تک ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی گواہیاں دے گی کہ مولا اس نے یہ کام کیے ہیں۔ اور تو چھوڑیے فرمایا کہ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، روز قیامت اس کے جب اعضاء گواہیاں دیں گے وہ کہے گا تم کیوں گواہیاں دے رہے ہو، تمہیں بولنے کی قوت کس نے دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بولنے کی قوت اسی رب نے دی ہے جس نے تجھے بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ تو وہاں پر ایسا کوئی بھاگنے کا یا جان چھڑانے کا نظام نہیں ہے، وہاں پر حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کی بارگاہ میں اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری رہے گا، جو برے اعمال کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ جو برائی والے اعمال ہیں اس کی وجہ سے برائی والے اعمال کا پلڑا وہ بھاری رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، وہ عادل اور منصف ہے، فضل فرمائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، بڑے کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عدل نہ مانگنا ورنہ پھنس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے فضل مانگنا کہ میرا حق بنتا ہے نہیں بنتا، مولا تو فضل فرما۔ یہ دیکھیں نا کہ روز قیامت ایک شخص پریشان ہوگا کہ کیا ہے، اور اس کی برائیوں والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا، تو آواز آئے گی کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پرچہ جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوگا وہ لایا جائے گا اور اس پر نیکیوں والے پلڑے پر رکھا جائے گا تو وہ برائیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، آپ نہیں سنتے کہ ایک گناہگار عورت تھی اور اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہاں پر لائی جائے گی اور اعمال میں تولی جائے گی، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ہمارے جو نیکیوں والا پلڑا ہے نا اسے بھاری فرمائے۔ کیا بات، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیا شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ اور اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر روز رہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بہت اہم سوال اسی موضوع کے تناظر میں پیش کریں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے جب بات ہوگی تو ظاہر ہے پل صراط کا بھی ذکر آئے گا، میزان کا بھی ذکر آئے گا، یوم الدین کا بھی ذکر آئے گا، اور یوم الدین کے ساتھ ساتھ یوم محشر کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی کہ آیا وہ جو یوم محشر ہے وہ کیا ہوگا، کیا احوال ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیے گا۔ یوم حشر یوم محشر وہ ایک ہی بات ہے، اور وہ اسی طرح ہی ہے جیسے میں نے کہا تھا یوم الدین کے حوالے سے، کہ پہلے تو ایک وقت یہ ہوگا کہ جب کہ قیامت قائم ہونے والی ہے تو اس وقت تو سارے زندہ جو ہیں وہ مردہ ہو جائیں گے، اور پھر دوسری بار جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام فرشتہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، اس میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، اور برہنہ بدن برہنہ پیر بارگاہ الہی میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اور یہ شام کے ملک شام میں یہ محشر کا میدان ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا ہے کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا، اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ یوم عاشوراء ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کب ہوگا، لیکن جب بھی ہوگا یوم عاشور ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، بالکل، اور ملک شام میں ہوگا میدان محشر۔ اب وہاں پر جو اس کے احوال ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ ہوں گے وہاں پر سب نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ جیسے آپ کو یہاں بھی تو کبھی لگتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں بھائی سب لوگ نفسہ نفسی میں، افراتفری میں، وہ جو نفسہ نفسی اور افراتفری ہوگی اس کے لیے تو قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا،
شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، اور ماں باپ اپنے اولاد سے بھاگیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اپنی اپنی پڑی۔ یہاں تک کہ جب آپ امتوں کا ذکر کریں تو انبیاء کرام علیہ السلام میدان محشر میں موجود ہوں گے، اور ہر نبی کی امت اپنے نبی کی طرف دیکھے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ خیال ہوگا کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ یہ پیغمبر تو آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، آدم علیہ السلام کہ ہم پر کوئی نگاہ کرم فرمائے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بخشش ہماری کروائیں، یہ پکڑ کا دن ہے، سخت دن ہے۔ اور پھر یہ کہ کہا گیا ہے کہ وہ دن جو ہوگا 50,000 برس کے برابر وہ دن ہوگا، ایک دن، ٹھیک ہے نا، عوام کے لیے، یعنی 50,000 برس کا۔ لیکن جو نیک صالحین امت ہے ان کے لیے تو ایسا ہوگا جیسے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، پل میں جیسے کہ گزر گئے، وہاں سے فارغ ہو گئے، اس طرح سے ہوگا۔ اب جب امتیں اپنے اپنے انبیاء کرام کے پاس جائیں گی تو اس وقت میدان حشر کا احوال جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ کوئی نبی اس وقت اپنی امت کی خبر اس طرح سے نہیں لے گا کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے وہاں سے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ منصب نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ چنانچہ وہ کسی اور نبی کے پاس بھیج دیں گے، وہ کسی اور کے پاس بھیج دیں گے، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی طرف پھیر دیں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیریں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیر دیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف توجہ دلائیں گے کہ وہاں جاؤ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امت دیکھے گی تو حضور فرمائیں گے انا لہا، اس کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے میں ہوں کہ آج میدان محشر میں آپ کی بخشش میرے ذریعے سے ہوگی۔ چنانچہ اس وقت اللہ کی طرف سے اذن عطا ہوگا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اپنی امت کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے کرم سے اور ان کے لطف و کرم سے اللہ تعالی امت کی بخشش فرمائے گا۔ اب اس وقت جو کہ میدان محشر کا مسئلہ ہے، اس وقت جیسا میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایسا عالم ہوگا کہ بندے کو پسینے چھوٹ رہے ہیں، گھبراہٹ کا خوف، پیاس سے جو بتایا گیا حدیث میں سورج سوانیزے پر ہوگا، اور ایسا ہوگا جیسے پیاس سے حلق خوش ہو کے آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو پانی کی طلب ہو رہی ہے اور پانی موجود نہیں ہے، تو ایسا عالم ہوگا۔ یہ سب اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جیسے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ بچہ امتحان گاہ میں جاتا ہے تو اس کو ایک قسم کی فکر ہوتی ہے کہ سارا سال تو میں نے گزار لیا، اب آج کا دن جو ہے نا وہ سخت ہے، یا آر یا پار، یا آر یا پار۔ تو ایسے ہی یہ میدان محشر کا دن ہے کہ اس میں بندے کو یہ فکر ہوگی کہ یہ جو دنیا میں ہم نے وقت گزارا تھا یہ تو تھا دارالعمل، اب دارالجزا ہے، اب ہمارے لیے یہ امتحان گاہ ہے کہ ہمیں یا تو اللہ معاف کرے ہم کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، چاہے اگرچہ حدیث شریفہ میں یہ ہے کہ مسلمان کے لیے تو خدا نہ خواستہ اگر دوزخ کا منہ دیکھنا بھی پڑے تو پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن پھر بھی ایک خوف تو وہاں پر ہوگا نا، تو وہ خوف جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ وہ ہم تصور نہیں کر سکتے، جبکہ علماء نے فرمایا کہ علمان حلفیس، یوں کہو آپ کہ وہ دن ایسا سخت ہوگا۔ اور یہ سب اس لیے کہ لوگ خائف رہیں اس دن سے، اور آج کے دن اس دنیا میں اس دن کے لیے کوئی توشہ تیار کر لے، اپنے لیے زیادہ آخرت جس کو ہم کہتے ہیں وہ تیار کر لے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے ہمیں سننا بھی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ دن آنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اچھا، قیامت کے حوالے سے ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ لوگ اس پر بھی استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے لفظ، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ شاید ہمارا آخرت سے ایمان اٹھ گیا ہے، یا عذابات سے ایمان اٹھ گیا ہے، یا روز جزا و سزا کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، نہ پل صراط کی ہمارے نظر میں اہمیت ہے، نہ میزان کی کوئی اہمیت ہے، یا نہ یوم محشر۔ لگتا ہے کہ کہانی اللہ غفور الرحیم میں بخش دے گا، ختم ہو جائے کہانی، یعنی ادھر سب لوگ جمع ہوں گے، ہم لوگوں کو سیدھے جنت میں اور دوسروں کو کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے آج کی اس موضوع کا۔ دیکھیں، آپ نے بڑی ایک ضروری بات فرمائی ہے کہ ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا، بہت زیادہ ہلکا لے لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی اگر ایگزام کے دن بھی ہلکے میں لے وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم جو بھی جی چاہے کریں وہ بخش دے گا۔ ارے ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں، جو جی چاہے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا شفاعت فرمانے والے۔ تو یہ گناہوں پر بہادری ہے،
گناہوں پر بہادری، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کا میں مذاق تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ بہت ہلکے جملے ہیں. بہت ہلکے. جی یاد رکھیں کہ ذرا سا نا باہر کہیں ہو، اچانک آندھی طوفان آ جائے، کیا حالت ہو جاتی ہے آدمی کی، کہ ہوا ادھر سے ادھر اڑائے کیا حالت ہو جاتی ہے. زلزلہ آ جائے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ بچائے، کہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے یا نہیں، کوئی کسی کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. بالکل ذرا سا سورج گرہن ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ جس دن رب تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں ایک تو وہ دن ہے نا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. یہ دوسرا نفخہ ہے کہ جس میں سب کو اٹھایا جائے گا رب تعالیٰ کی جانب. پہلا نفخہ جو ہوگا جس میں قیامت واقع ہوگی، اس کے بارے میں فرمایا کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام بالکل تیار حالت میں تشریف فرمائے. یہاں اشارہ ہوگا انتظار میں بیٹھے ہیں، جی بس انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اور اول یہ آواز انتہائی ہلکی ہوگی اور پھر اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ لوگ افراتفری میں شہر والے گاؤں کی طرف، جنگلات کی طرف، جنگلات والے جانور ادھر جمع کی جائیں گے. فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا. پھر دوسرے مقام پر اب آ جائیں سورہ تکویر میں، اذا الشمس کورت، جب سورج چندیا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، یہ تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر سلگا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ جانور جو ہے افراتفری کے عالم میں ہوں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ تمام جو اعمال پھر احوال بیان فرمائے. پھر اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب جو ہے وہ تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا مل جائیں گے، یہ میٹھا اور یہ کھارا یہ سب مل جائیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے بیان فرما رہا ہے. اور پھر خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے نفخے کے بعد جمع ہوں گے نا، فرمایا کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ایک مرتبہ فرمایا کہ ما ادراک ما یوم الدین، تم جانتے ہو کہ یوم الدین کیا ہے. پھر تم جانتے ہو کہ یوم الدین کیا ہے، سنو مجھ سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر آدمی دوسرے آدمی سے بھاگ رہا ہوگا، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، بہن بھائی آپس میں بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یہ وہ دن ہوگا ہر کوئی اپنے آپ میں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سے چہرے اس وقت خوش ہوں گے اور بہت سے چہرے اس وقت بالکل پیلے پڑ رہے ہوں گے ڈر کی وجہ سے. تو یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ ہو جائے گا، میں نے جو بیان کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کیا ہے. جو بیان کیا جاتا ہے کہ جی آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، وہ ان کی اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن نے ہمیں سوچ عطا فرمائی، جو حدیث پاک میں ہے، وہ یہ ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شفاعت بھی فرمائیں گے. شفاعت کس کی ہوگی؟ کہ خدا نخواستہ گناہوں کی طرف آ گئے، توبہ کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے، خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن شرمسار رہے تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب شفاعت فرمائیں گے. لیکن جو شرمسار ہی نہیں ہے، دیکھیں بغیر توبہ کی بھی اگر ہو گیا، اللہ رب العالمین کریم ہے، کرم فرمانے والے. لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہوتا ہے گناہوں پر جرأت کرنا. میں تو کروں گا بھائی، ہوگا، مغفرت ہوگی ہماری، تو یہ بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ان کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے اور روز قیامت میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. تانبے کی سرزمین ہوگی، شام کا میدان ہوگا، تانبے کی سرزمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پسینہ اعمال کی کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کانوں تک آ رہا ہوگا. اور لوگ اتنے تنگ ہوں گے کہ ہمارا حساب لے لیا جائے اور ہمیں اس سے نجات عطا کی جائے. الامان والحفیظ. اللہ رب العالمین روز قیامت کی سختیوں سے، ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. اور جس طرح ہم گناہوں پر جرأت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی محفوظ و معمون فرمائے. آمین آمین. بہت اچھی بات. اور یہ چیزیں پیش نظر رہیں تو ہر وقت انسان توبہ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کرتا رہے. میں چاہوں گا پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیے کہ ایمان بالآخرت اگر ہمارے پیش نظر ہے اور بچپن سے اگر یہ بات سکھائی جائے بچوں کو، تو ان کے اعمال و افعال تا دم مرگ کس حد تک
بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ کوئی پیغام میں چاہتا ہوں اس موضوع میں پر۔ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کا دھیان ہر وقت پیش نظر رکھیں تو جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہر قسم کی ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی کھلی چھپی، اور حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے بہت بچاؤ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ فکر رہے گی کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ اول تو لوگوں کو مرنے کی فکر نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد آخرت کی فکر نہیں ہو رہی، حالانکہ مرنا خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو سوچ کر انسان کو کانپنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ صحیح۔ وہ چھوڑنے کی فکر اگر رہے گی دنیا کو تو ہم یہ احساس کریں گے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کچھ قبر کی بھی زندگی ہے، اس میں بھی ہم کو سوال جواب ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد حشر کی زندگی ہے، وہاں بھی سوال جواب ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آخرت کے حوالے سے اپنے آپ کو ذرا تیار رکھیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ ہمارا بچاؤ ممکن ہے۔ بالکل۔ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ بس میں یہی پیغام دوں گا کہ یہ روز آخرت یعنی یوم الدین ہو گیا، یوم القیامہ، پل صراط، میزان، بڑی سختیاں ہوں گی، لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو غلامی ہے، آپ کی محبت ہے، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ روز قیامت آپ کہاں پر ہوں گے؟ تو فرمایا کہ میں پل صراط پر ہوں گا، یا میزان پر ہوں گا، یا پھر حوض کوثر پر ہوں گا۔ پل صراط پر اپنے امتیوں کو رب سلم کہہ کر گزار رہا ہوں گا، اور میزان پر اپنے امتیوں کے اعمال والے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں گا، اور حوض کوثر پر میں اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ بس یہی دعا کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں، آپ کی اتباع کرنے والے بن جائیں، تاکہ روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، قبلہ آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ صرف موضوع نہیں تھا بلکہ پیغام بھی تھا، اور یہ ایسا ایک درس کا سلسلہ ہے جو علماء حضرات اور مشائخ حضرات تشریف لاتے ہیں، اور یہ اس کا اصل میں اعادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سنتے ہیں، سن کر بھول جاتے ہیں، شاید کوئی موضوع آیا، بہت اچھا موضوع تھا، کوئی کہے گا مجھے موضوع اچھا صرف سننے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اپنانے کی حد تک ہونا چاہیے، کہ ہم اسے اپنا لیں اور اس پر جتنی باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کریں، اور اس وقت کی ہولناکیوں پر غور کریں، اپنے مرنے کو یہ یاد رکھیں کہ مرنا ہے، یہ نہ بھولیں کہ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ بات ضرور سوچ لیں کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے آگے اس عمل کا جواب دینا ہے، اللہ کے حضور جا کر اس کا جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو، تو انسان بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتا ہے کہ جناب میں جسٹیفائی کر سکوں گا یا نہ کر سکوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر ذرہ برابر بھی عمل کا آپ کا حساب ہونا ہے، ذرہ برابر نیکی کا بھی اجر ملنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو ہے دھیان دنیاوی امور کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایمان بالآخرت کے حوالے سے اگر ہم کانشیس ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اعمال و افعال بہت درست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے۔